اسی طرح سے 22 رجب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو گیا. تو اسی وجہ سے 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کے نام سے نیاز ہوتی ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں. اچھا، جو لوگ اب اس میں کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ جی 15 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے نیاز ہونی چاہیے، 22 رجب کو نہیں ہونا چاہیے. جب تک انہوں نے یہودیوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی تب تک وہ بھی 22 رجب منا رہے تھے. جب تک ان کو فنڈنگ نہیں ملی تھی، جب تک انہوں نے یہودیوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، تو اپنے چینل پہ بیٹھ کے ساری دنیا کو یہ فضیلتیں بتا رہے تھے کہ کنڈوں کی نیاز منانا چاہیے، کنڈوں کی نیاز کی فضیلت یہ ہوتی ہے، اس کی برکت یہ ہوتی ہے. امام جعفر صادق کے نام کی نیاز 22 رجب کو کریے. لیکن جیسے ہی ان کے یہودی آقاؤں کا فرمان ان کو مل گیا تو انہوں نے 22 سے 15 کر دی. تو یہ اپنا مسلک بدلنے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی ساتھ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ہم تو علی والے ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم تو کل بھی 22 رجب میں کنڈوں کی نیاز کرتے تھے اور آج بھی اسی 22 رجب میں کنڈوں کی نیاز کریں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی 22 رجب میں کنڈوں کی نیاز کریں گے. تو اس لیے ہم اپنا موقف نہیں بدلنے والے. ہم نے کربلا والوں سے سیکھا ہے کہ سامنے اگر 22,000 کا لشکر بھی ہو اور ادھر 72 ہوں تو تعداد مت دیکھنا بلکہ موقف دیکھنا. یہ دیکھنا کہ صحیح ہو یا غلط ہو. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تم صحیح راستے پر ہو تو یہ نہ دیکھنا کہ تمہارے سامنے 22,000 کا لشکر ہے، بلکہ امام عالی مقام نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ حسین جب سچ کے راستے پر تھا تو سامنے 22,000 کے لشکر کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے فرمان کو دیکھا ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت نے امام عالی مقام کو وہ زندگی عطا فرمائی کہ جن کے پاس تخت تھا، جن کے پاس لشکر تھا، جن کے پاس پانی تھا، وہ پانی پی پی کر کے مر گئے. لیکن جن کے پاس بظاہر پانی نہیں تھا وہ پیاسے رہ کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. تو یہ انعام ہے. یہ انعام ملا کیوں ملا؟ کیونکہ ساری دنیا اللہ سے مانگتی ہے، اے اللہ تو یہ عطا فرما دے، اے اللہ تو کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اولاد عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں رزق میں برکتیں عطا فرما دے، ہمارے کھیتوں میں برکتی ہو جائے، ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا ہو جائے، ہماری نسلوں میں برکتیں پیدا ہو جائے. اس دنیا کا اصول ہے کہ ساری کائنات مل کر اپنے مالک کی بارگاہ سے خوشیاں مانگتی ہے، رنج و غم سے دوری مانگتی ہے، تکلیفوں اور آفتوں سے بچنا مانگتی ہے، آزمائشوں سے بچنے کی دعا کرتی ہے. لیکن اس کائنات میں ایک خاندان ایسا ہے، ایک شہزادہ ایسا ہے کہ جس نے علی اصغر کو دے کر کے بارگاہ مولا میں کہا تھا، بالا اگر تیری رضا علی اصغر لینا ہے تو میں ہزاروں علی اصغر تیری بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو ساری کائنات لیتی ہے خدا سے. حسین نے اپنے شہزادوں کو مولا کی راہ میں قربان کیا ہے. تو جو ادھر ایک دیتا ہے اللہ رب العزت ہزاروں گنا عطا فرماتا ہے، ہزاروں گنا عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرمایا کہ کربلا میں اللہ کے رسول کے اس نواسے نے اپنے خدا کے دین پر علی اکبر کو قربان کیا، قاسم بن حسن کو قربان کیا، عباس علمبردار کو قربان کیا، حضرت علی اصغر کو قربان کیا، ان تمام جوانوں کی جوانی قربان کی، اپنے صحابہ کے بڑھاپے کو قربان کر دیا، تمام لوگوں کو قربان کیا. تو پھر اللہ رب العزت نے اسی خانوادے میں وہ زندگیاں عطا فرمائیں، وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ امام علی مقام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ہوئے، پھر امام زین العابدین کے بعد حضرت امام محمد باقر ہوئے، پھر ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق ہوئے. یہ سلسلہ کربلا سے چلا. کربلا میں ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے لیکن اللہ ان کو زندہ رکھنا چاہتا تھا. یہ سلسلہ علی کو ختم کرنے کا وہیں سے شروع ہو گیا تھا. لیکن دیکھو اللہ چاہتا تھا کہ علی کا ذکر بھی باقی رہے، علی کی نسل بھی باقی رہے. سلسلہ وہاں سے چلا، جعفر صادق تک پہنچا. ارے اگر آپ دیکھو کہ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کی غوثیت میں کس کا فیض ہے تو
تو مولا کائنات علی کا فیض ہے. اگر اجمیر معلیٰ میں شیخ عبد القادر حضرت غوث حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خواجگیت میں دیکھو کس کا فیض ہے تو مولا علی کا فیض ہے. حضرت خواجہ قطب الدین کی قطبیت میں مولا علی کا فیض ہے. حضرت بابا فرید کی فریدیت میں مولا علی کا فیض ہے. نظام الدین کی محبوبیت کے رنگ میں مولا علی کا فیض ہے. شاہ عالم کی شہنشاہیت میں مولا علی کا فیض ہے. قطب عالم کی قطبیت میں مولا علی کا فیض ہے. شیخ احمد کھٹو کی مشیخیت میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا فیض ہے. ذکر علی ذات علی کو ختم کرنے کے لیے وہیں سے بنو امیہ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. قتل کرتے رہے, قتل ہوتے رہے, خون اپنا دیتے رہے, لیکن اس خون نے اسلام کے چراغ میں وہ روشنی پیدا کی کہ مٹانے کے لیے آئے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے امام زین العابدین کے ذریعے, حضرت امام باقر کے ذریعے, امام جعفر صادق کے ذریعے, موسیٰ کاظم کے ذریعے, علی رضا کے ذریعے, امام تقی کے ذریعے, امام نقی کے ذریعے, امام حسن عسکری کے ذریعے اس سلسلے کو ایسا چلایا کہ جو مٹانے والے آئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے, اور جو شہید ہوئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. تو ہم اس سلسلے کے تذکرے کے لیے آج بیٹھے ہیں کہ جو سلسلہ چاہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ہو, چاہے حضرت غریب نواز کا ہو, چاہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہو, چاہے شاہ عالم کا ہو, چاہے قطب عالم کا ہو, یہ تمام کے تمام سلسلے جس راستے سے ہو کر مولا علی تک پہنچتے ہیں ان میں ایک راستہ حضرت امام جعفر صادق کا بھی. ہم اس امام کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جو اہل بیت کے چھٹے امام, ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام. اور یاد رکھیے ابھی جس طرح سے ابھی شاہ نواز صاحب نے کہا کہ ہم نے شیعوں کی جھولی میں ڈال دیا, میں آپ کو بتاؤں کہ جو خدا کا ہوتا ہے, مجھے بتاؤ خدا کیا صرف مسلمانوں کا ہے؟ جی خدا کیا صرف مسلمانوں کا؟ زور سے. خدا کیا صرف مسلمانوں کا ہے؟ نبی کیا صرف مسلمانوں کے ہیں؟ اور آپ کی اس نہیں کو میں جواب بھی دے دیتا ہوں. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. کس کا؟ عالمین یعنی اس پوری کائنات کا پروردگار ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. ہمارا مسلک سمجھنے کی کوشش کریں, ہم خود اپنا موقف طے کریں کہ ہم کیسے لوگوں کے ماننے والے ہیں, ہم کس خدا کو مانتے ہیں جو بھید بھاؤ نہیں کرتا, جو چھوت اچھوت نہیں کرتا, جو غریبوں کو اور کمزوروں کو دور نہیں بھگاتا. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو رب العالمین, امیر کا بھی رب, غریب کا بھی رب, کالے کا بھی رب, گورے کا بھی رب, عربی بولنے والے کا بھی رب, اجمی بولنے والے کا بھی رب, ہندو کا بھی رب اور مسلمان کا بھی رب. سبحان اللہ ہیں جی. ہم جو اتنے بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, اخوت کی بات کرتے ہیں, پیار پھیلانے کی بات کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا رب صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے, وہ سب کا رب ہے, وہ کائنات کا رب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. اور اس رب کا انصاف یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے. نہیں اس مولا کا انصاف کہ اگر مسلمان کھیتی کرے تو جیسے وہ محنت کرے گا اپنے کھیت میں, اللہ رب العزت اس کی فصل کو بھی ویسے ہی تیار کر دے گا. اگر کوئی ہندو کھیتی کرے تو اس مالک کا انصاف یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے. اس مالک کا سورج جب نکلتا ہے تو یہ اعلان نہیں کرتا جی مسلمان کے گھر میں تو روشنی جائے گی لیکن ہندو کے گھر میں نہیں جائے گی. اس مالک کے چاند کی کرنیں جب پھیلنا شروع ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہتی کہ ہم صرف کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں روشنی پہنچائیں گے, جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو نہیں پہنچائیں گے. خدا کے جو دریا بہ رہے ہیں, جو سمندر بہ رہے ہیں, کبھی کسی دریا نے یہ نہیں پوچھا پیاسے سے کہ تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا مسلک کیا ہے, تمہارا عقیدہ کیا ہے, تمہارا نظریہ کیا ہے, کون سی زبان بولتے ہو, پاجامہ اونچا پہنتے ہو کہ چھوٹا پہنتے ہو. تو جو خدا کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے. خدا کے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو سب کے کھیتوں میں برابر برستی ہے, سب کے گھروں میں برابر برستی ہے. یعنی اس کا رحم, اس کا کرم, اس کا فضل, جو بھی نیچرل چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے لیے برابر رکھی ہوئی ہیں. یعنی یہ 24 گھنٹے جس طرح سے ایک مسلمان کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں ویسے ہی غیر مسلم کو بھی عطا فرمائے. تو ہم اس مالک کو مانتے ہیں جو رب العالمین یعنی سارے عالم کا رب ہے, سب کا پروردگار ہے. اور اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
تمام ہم نے اپنے نبیوں کو جو بھیجا ہے، ہم نے جو اپنے نبی کو بھیجا ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین ہے اور مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں کا خدا رب ہے وہیں وہیں کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ جیسے مسلمان کے لیے رحمت ویسے ہی غیر مسلم کے لیے رحمت، جیسے سجدہ کرنے والے کے لیے رحمت ویسے ہی سجدہ نہ کرنے والے کے لیے رحمت۔ تو ایک اصول طے ہو گیا کہ جو خدا کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، بے شک جو خدا کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ کسی ایک قوم کی پراپرٹی نہیں ہوتا، وہ کسی ایک کمیونٹی کی پراپرٹی نہیں ہوتا۔ جو خدا کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ ارے یہ علی ہو یا حضرت امام زین العابدین ہو یا امام حسن ہو، حسین ہو، جس طرح سے رسول اس پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اسی طرح سے امام جعفر صادق صرف سنی اور شیعوں کے نہیں، اس پوری کائنات کے امام ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو وہ سب کے لیے امام بنا کے بھیجے گئے۔ اچھا جب امام کی بات آتی ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ مسجد کے امام، جب آپ امام سوچتے ہیں تو یہ حلیہ نظر آتا ہے آپ کو کہ وہ کوئی مسجد کے امام ہوں گے۔ بھائی جہاں وہ مصلی کی زینت ہیں تو وہیں سیاست کے بھی امام ہیں، جہاں وہ مسجدوں کے امام ہیں تو وہیں وہ علم کے بھی امام ہیں، جہاں وہ مسجدوں کے امام ہیں تو وہیں طریقت کے امام ہیں، جہاں وہ مسجدوں کے امام ہیں تو وہیں فقہ کے بھی امام ہیں۔ اور آج ہم اسی پہلو پہ بات کرنے والے ہیں کہ جس امام کے نام کی ہم نیاز پوری کھیر ایک لمبے زمانے سے کھا رہے ہیں، ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور ہم ان کی کوالیفیکیشن کو کوئی طے نہیں کر سکتے۔ اور میں نہیں بتاؤں گا، یہ باتیں تو سب حضرات اہل بیت اور صحابہ کرام بتائیں گے اور ائمہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے ادب کیا۔ آج کے دور میں یہ بھی شور بچ رہا ہے نا کہ جی فلاں صاحب نے اہل بیت کی اور سادات کی تعظیم بتائی ہے۔ ایک جھوٹ، ایک پروپیگنڈا یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے، ایک پورا فراڈ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ فلاں صاحب نے اہل بیت کی تعظیم بتائی، انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کیا ہوتے ہیں اور سادات کا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، اس پروپیگنڈے کی آج ہم پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں۔ یہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس جھوٹ کا ہم پردہ فاش کریں گے، اور لوگوں کے دماغوں میں جو ایک پروگرامنگ سیٹ کی جا رہی ہے کہ فلاں صاحب نے سادات کا ادب بتایا، ارے کسی کے باپ کے اندر دم نہیں ہے جو اہل بیت کا ادب بتائے۔ اس خاندان کا ادب انسان کیا بتا سکتا ہے جس خاندان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہو؟ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو اہل بیت کا ادب انسان نے نہیں، اس اہل بیت کا رسول اللہ کے گھر والوں کا ادب اس کائنات میں اگر سب سے پہلے کسی نے بتایا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر کے بتایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور فرما دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں چاہتا، میں نے تم کو دنیا اور آخرت کے بارے میں بتایا، ایمان اور کفر کے بارے میں بتایا، میں ان ساری خدمات کے حوالے سے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن صرف اتنا اجر چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل فرما کر کے دنیا کو بتایا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کا ادب کیا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ احادیث بیان فرمائی، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے گھر والے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ارے رسول اللہ کے گھر والوں کا ادب اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا، اور پھر آگے آئیے اللہ کے رسول کے گھر والوں کا ادب پھر صحابہ نے بتایا۔ جب رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر حضرت امام علی مقام کو رکھا، اور جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا کہ امام علی
مقام رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھے ہوئے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ واہ سواری کتنی اچھی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمر یہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے, تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ علی کے بچوں کا مقام کیا ہے, ان اہل بیت کا مقام کیا ہے. ارے نبی کے گھر والوں کا ادب صحابہ نے بتایا, اور کیسے بتایا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں, کہیں سستانے کے لیے حضرت امام علی مقام اور حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا اتارا, اور کپڑے اتار کر کے حضرت امام علی مقام کے جوتوں کو صاف کرنے لگے. اگر عمر کے اعتبار سے دیکھیں, تجربے کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہے, اور حضرت امام علی مقام اپنی عمر میں مختصر ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے جوتوں کو صاف کرتے ہیں. حضرت امام حسین نے جوتے ہٹائے اور کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں رسول اللہ سے, جو میں نے سنا ہے, اگر وہ یہ دنیا سن لے تو حسین تمہیں اپنے کندھوں سے کبھی نیچے نہ اتارے, ہمیشہ اپنے کندھوں پہ لے کے پھرتے رہے. تو رسول اللہ کے نواسوں کا ادب کسی نے نہیں بتایا, اللہ نے بتایا, رسول اللہ نے بتایا, صحابہ نے بتایا. اور تھوڑا سا آگے بڑھیے, میں ہلکی ہلکی مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اس پروپیگنڈے کا پردہ فاش ہو جائے. اور جو لوگ یہ تماشا کرتے ہیں, جو لوگ یہ شور مچاتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ تھوپنا چاہتے ہیں کہ سادات کا ادب بھی انہوں نے بتایا ہے, میں ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ سادات کا ادب بتانے کی اوقات دنیا کے کسی انسان کے اندر نہیں ہے. سادات کا ادب یا تو وہ بتا سکتا ہے جس نے اس سادات کے خاندان کو پیدا کیا ہے, یا سادات کا ادب اور احترام وہ بتا سکتے ہیں کہ جو سادات کے گھر والے ہیں, یا ان کا ادب وہ بتا سکتا ہے کہ جن کا احترام اور عزت کرتے ہوئے صحابہ نے خود اپنے آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے, وہی بتا سکتے ہیں. اور آپ آگے دیکھیے کہ پھر کس طرح سے صحابہ نے ادب کیا اہل بیت اطہار کا, امام علی مقام کا. کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً 9 ائمہ رہے اہل بیت کے. 9 اماموں کا زمانہ انہوں نے پایا, اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا, حضرت امام باقر کا زمانہ بھی انہوں نے پایا, اور امام جعفر صادق کا زمانہ بھی انہوں نے پایا. تو تقریباً 9 ائمہ کا زمانہ انہوں نے پایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. یہ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ ہم انہی کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. یہ وہی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. اب اتفاق یہ ہے کہ جن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, اس امام کے مسلک کا نعرہ ہم نہیں لگاتے. ہے نہیں فساد اور فتنہ؟ اور جب یہ سچ بات آپ کہہ دیں تو یہ جو نئے مسلک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ فتنہ کر رہے ہیں. فتنہ تو انہوں نے پیدا کیا کہ نئے راستے انہوں نے بنا لی. ہم جس مسلک اور جن کے بتائے ہوئے طریقے پر نمازیں پڑھتے ہیں اس امام کے بارے میں ہم نہیں جانتے. کیا یہ سوء اتفاق نہیں ہے؟ کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں جانتے. تو آپ دیکھیے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضرت امام زین العابدین کے شہزادے حضرت امام باقر کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے, اپنے زمانے کا امام اعظم کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بڑا امام. ان کا نام نعمان بن ثابت ہے, مگر ان کا لقب امام اعظم وہ ساری دنیا میں اس وجہ سے مشہور ہوا کیونکہ وہ بہت بڑے امام تھے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا ادب کس نے سکھایا, احترام کس نے سکھایا, تاکہ آپ سمجھ سکیں. یہ ترتیب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن میں آیتیں آئیں, رسول اللہ نے حدیثیں بتائیں, پھر صحابہ نے ادب کر کے سکھایا. اب آئیے کہ جب صحابہ کے بعد میں تابعین کا دور شروع ہوتا ہے تو انہوں نے کس طرح ادب کیا. حضرت امام محمد باقر کی بارگاہ میں جب حضرت امام اعظم حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ یہ عربی کا فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ
فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کا ادب کرنا مجھ پر اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے صحابہ رسول اللہ کا ادب کیا کرتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر آپ کا ادب کرنا اور آپ کا احترام کرنا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے صحابہ رسول اللہ کا ادب کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام اعظم کی شخصیت پر پردہ کیوں ڈالا گیا؟ کیوں ڈالا گیا بتائیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت پر پردہ اسی لیے ڈالا گیا کہ لوگ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ وہ تو حضرت امام باقر کا یعنی رسول اللہ کے شہزادے کا ویسے ہی ادب کیا کرتے تھے جیسے صحابہ رسول اللہ کا ادب کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی پر پردہ اس لیے ڈالا گیا، کہا صاحب وہ مسلک بھی یہی مسلک ہے کہ کہیں لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو نہ پڑھ لیں۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو خود ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے امام باقر کے سامنے۔ کہا اگر امام باقر کے بارے میں یہ پڑھ لیں گے تو یہ ساری کائنات پھر اہل بیت سے جڑ جائے گی۔ اور ان خوارج کو تو اہل بیت سے چڑے نا، وہاں بھی تھی یہاں بھی اور قیامت تک رہے گی۔ یہ مولا علی کا فیض ہے کہ علی کا نام جو ہے جب لے لیا جائے تو اندر کی جو منافقت ہے وہ اندر رہ ہی نہیں سکتی، وہ باہر آ ہی جاتی ہے۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہم بیٹھے تھے، بابا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی، بڑی اچھی بات کہی اور میرے دماغ پہ کلک کر گئی۔ وہ بات یہ تھی، وہ نعروں کے حوالے سے بات تھی کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ نعرے لگے۔ بابا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی باتوں باتوں میں، انہوں نے کہا جی وہ بھی تو مولا علی کی اولاد ہیں، غریب نواز بھی مولا علی کی اولاد ہیں، اگر علی کے سامنے دل کی منافقت چھپ نہیں سکتی تو علی کی اولاد کے سامنے دل کی منافقت کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو یہ فساد جو ایک لمبے زمانے سے فتنہ کرنے والوں کے دل میں پل رہا تھا، وہ خواجہ خواجگاہ یعنی مولا علی کی اولاد کے آنگن میں ساری کائنات کو دکھائی دے گیا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ علی کے سامنے منافق آ جائے تو اس کی بھی منافقت نہیں چھپ سکتی۔ اگر آج بھی علی کی اولاد کے آستانے پر کوئی کھڑے ہو کر کے منافقت کرنے کی کوشش کرے اور اچھے اچھے نعروں کے بیچ اپنے فتنے فساد اور منافقت کو چھپانے کی کوشش کرے تو علی کی اولاد کے آنگن میں وہ چھپی ہوئی منافقت بھی باہر آ جاتی ہے۔ تو آ گئی منافقت باہر، آ گئی منافقت باہر۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ادب سکھایا کس کا؟ اہل بیت کا۔ اور ان کی زندگی پر پردہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ کہہ کر کے کہ جی وہ بھی یہی ہے۔ یہ پردہ اس لیے ڈالا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ بھیا امام باقر کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ اور آگے کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گئے، اچھا یہ بڑے بڑے مورخین نے اس کو لکھا ہے، بڑے بڑے مورخین نے اس کو بیان کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جب گئے امام جعفر صادق کے یہاں تو حضرت امام جعفر صادق کوفہ پہنچے تھے۔ کوفہ جو دارالخلافہ تھا مولا علی کے زمانے میں، تو اسی کوفہ میں پہنچے تھے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بڑے بڑے شاگردوں کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود ہیں امام اعظم کے ساتھ میں، اور حضرت امام جعفر صادق کے یہاں جب پہنچے تو آپ سوچئے کیا ادب تھا، کیا احترام تھا، کیا عزت اور توقیر کی، کیا سکھایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ جب گئے تو خاموشی سے امام اعظم ابو حنیفہ زانوں طے کر کے بیٹھ گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں بھائی، اپنے وقت کا امام جب اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ جاتا ہے نبی کی اولاد کی بارگاہ میں تو اپنے امام کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں جاتا۔ بے شک بالکل صحیح۔ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد جانتے تھے کہ ہمارے امام کا مقام کیا ہے،
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ماننے والوں کو ادب سکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بھائی جس علم کو پڑھ کر کے ہم امام بنے ہیں وہ انہی کی دہلیز سے تو سیکھا ہے، جس علم کو پڑھ کر کے ہم امام بنے ہیں وہ امامت بھی انہی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو یہاں نعرے نہیں لگائے جائیں گے، یہاں تو صرف ہاتھ جوڑا جائے گا، ادب کے ساتھ آیا جائے گا، گردن جھکا کے آیا جائے گا، زانو طے کر کے آیا جائے گا، یہاں سینہ نہ چوڑا کیا جائے گا، یہاں نہ آواز اونچی کی جائے گی، نہ گردن اونچی کی جائے گی۔ کیا ادب کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام اعظم ابو حنیفہ نے؟ جب گئے تو بیٹھ گئے، اور جس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے، جس طرح سے اپنے استاذ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، تمام کے تمام طلبہ امام اعظم کے ویسے ہی بیٹھ گئے۔ اب حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا، کہا صاحب یہ کون ہے؟ پہلی مرتبہ ملے، پہلی مرتبہ حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا، اچھا حال تو سارا ہی باخبر ہوتا ہے، یہ اولیاء صوفیاء بالکل اسی طرح سب کو دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، یہ اس لیے پوچھ لیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تب لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ پہلی مرتبہ امام اعظم گئے امام جعفر صادق کے یہاں تو نعرہ شور اور اپنی امامت کو ظاہر کرتے ہوئے نہیں گئے، سمجھ لیں، درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك عليه الصلاة والسلام۔ پانی لے درود پاک۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ گئے تو بیٹھ گئے، زانو سمیت، زانو طے کر کے بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا کہ یہ ملاقات تو ہو گئی، اب کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، دیکھیے اپنے وقت کے امام سے، دنیا میں سب سے زیادہ جن کے طریقے کو فالو کیا جاتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، سمجھ رہے ہیں آپ، ہمارے امام اعظم۔ اور ان مسلکوں کی خاصیت یہ ہے کہ ہم امام اعظم کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی امام شافعی کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے، کوئی امام مالک کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ چاروں مسلک حق پہ، اور ان اماموں نے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا ہے، اور یہی انہوں نے کیا کہ اگر کوئی تمہارے طریقے پر نماز نہ پڑھے تو اس کو ٹارچر مت کرنا، کوئی اگر تمہارے طریقے پر نماز نہ پڑھے تو اس کو نہ کہنا کہ یہ تو دین سے خارج ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی حضرت امام اعظم نے اپنا طریقہ بتا دیا اور لوگوں کو سکھایا کہ لوگوں اگر مجھے بھی تم دیکھو کہ میں رسول اللہ کے طریقے پر ہوں تب مجھے فالو کرنا، اور اگر تمہیں لگے کہ میں رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہوں تب مجھے فالو مت کرنا۔ یعنی ان ائمہ نے ڈائیورسٹی کے ساتھ میں جینا سکھایا۔ تو اپنے وقت کے امام اعظم سے جب یہ پوچھا، حضرت امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اتنے اتنے بڑے علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اتنے اتنے بڑے لوگ آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے سب سے زیادہ علم والا کس کو پایا؟ جی کیا پوچھا؟ حضرت امام اعظم سے پوچھا کہ اتنے لوگوں سے ملاقات ہے آپ کی، خود آپ اتنے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ علم والا آپ نے کس کو پایا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین کے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں، مگر حضرت امام جعفر صادق جیسا علم میں نے کسی کے پاس نہیں پایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہا کہ جیسا علم امام جعفر صادق کا ہے ویسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا ہوں کیوں ہے علم امام جعفر صادق کے پاس، کیونکہ بیٹے ہیں باب مدینۃ العلم کے۔ کیا آپ لوگوں کو کیا کم سمجھ میں آ رہی ہے بھائی لوگ؟ تھوڑا سا بولتے رہیے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ باب مدینۃ العلم کے۔ نواسے کس کے ہیں؟ علم کے شہر کے نواسے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا تھا اپنے صحابہ سے کہ اس کائنات کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، عرش و کرسی کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں جو بھی کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ یعنی یہ شان رسول اللہ کی ہے کہ جس طرح سے زمین کے اوپر کے بارے میں جانتے ہیں ویسے ہی زمین کے نیچے کے بارے میں بھی جانتے ہیں، جس طرح سے دائیں کے بارے میں جانتے ہیں ویسے ہی بائیں کے بارے میں جانتے ہیں، جس طرح سے ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں ویسے ہی باطنی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ رسول اللہ کے ظاہری وصال کے بعد میں یہ بات اگر امت سے کسی نے کہی
تو وہ ذات مولا کائنات علی شیر خدا کی ہے کہ زمین و آسمان کے بارے میں تم جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو. اور اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کہ اگر مولا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے اس محفل سے بچا جس میں علی موجود نہ ہو, جس میں علی موجود نہ ہو, مجھے اس محفل سے بچا. اچھا ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہے بھائی, جب آپ مولا علی کی فضیلت بیان کرنے لگے اور خاندان رسالت کی فضیلت بیان کرنے لگے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے جی. جب آپ حضرت مولا کائنات کی فضیلت بیان کریں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے. اچھا لکھا ہوا تو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ پڑھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو یہ مان لیا کہ بس یہی دین ہے, انہوں نے جو کہہ دیا اب نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. ارے مولا علی کی فضیلت اگر پڑھنی ہے اور لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو. اگر مولا علی کی فضیلت لکھی ہوئی دیکھنی ہے تو حضرت امام بخاری کی بخاری میں پڑھو, حضرت امام مسلم کی مسلم شریف میں پڑھو, ترمذی میں پڑھو, امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں پڑھو, حضرت امام نسائی کی کتاب میں پڑھو. جب مولا علی اور اہل بیت کی فضیلت کی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے, اور جب اندھے بہروں کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. ہے جی, کیسا عجیب دور ہے کہ جب مولا علی کی فضیلت بیان ہو تو سوال ہوتا ہے لکھا کہاں ہے, اور جب اندھے بہروں کی کرامت بیان ہو تو کہا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. یہ تو قسمت کی بات ہے بھائی, ہم علی والے ہیں, اللہ نے ہمیں محروم نہیں رکھا, ہم صحیح راستے پہ ہیں جی. آپ کی تقدیر آپ کو مبارک, ہم علی والے ہیں. ہم تو بات وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کی, رسول اللہ نے کی, اور اللہ رب العزت آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے. تو امام جعفر صادق بیٹے کس کے, مولا کائنات, باب مدینۃ العلم کے. تو حضرت مولا علی نے لوگوں سے پوچھا, کہا کہ جو کچھ اس کائنات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. اور یہ بات پھر اس سلسلے میں آگے جس نے اس امت سے کہی کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو, وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو ایسا علم امام جعفر صادق کا. اب آپ آگے بڑھئے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا, امام جعفر صادق کا شاگرد. اس سے کسی کمیونسٹ نے, کسی ایتھسٹ نے, کسی دہریے نے یہ پوچھ لیا کہ صاحب کیا اللہ رب العزت ایک انڈے میں پوری کائنات کو سمیٹ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک دہریے سے حضرت امام جعفر صادق کے کسی شاگرد سے پوچھ لیا ایک دہریے نے, کیا اللہ رب العزت کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک انڈے میں ساری کائنات کو سمیٹ دے؟ تو اس شخص نے کہا, شاگرد نے امام جعفر صادق کے کہا, بھائی میں کل اس کا جواب دیتا ہوں. اب وہ آیا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں, آپ دیکھیے کتنا حاضر علم ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو کہا کہ میں نے ایسا علم کسی کے پاس نہیں دیکھا, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب وہ شخص آیا اور اس نے جب پوچھا, کہا حضور کسی نے مجھ سے یہ سوال کر لیا ہے, کیا اللہ رب العزت ایک انڈے میں پوری کائنات کو سمیٹ سکتا ہے؟ تو کہا اچھا, کہا اس کو جواب دینا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ چھت پہ جاؤ, آسمان دیکھنا, زمین دیکھنا, ادھر دیکھنا, ادھر دیکھنا, جو کچھ نظر آئے سب دیکھ لینا. 2 منٹ کے اندر اندر وہ شخص گیا, اوپر سے نیچے آیا. امام جعفر صادق نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا حضور آسمان دیکھا, زمین دیکھی, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, پورا شہر دیکھ لیا. کہا کتنی دیر میں دیکھا؟ کہا حضور 2 منٹ لگے. کہا اتنی دیر میں دیکھ لیا؟ کہا سب دیکھ لیا. کہا کیا کس چیز سے دیکھا؟ کہا حضور آنکھ سے دیکھا. اللہ رب العزت نے 5 سینسز عطا فرمائے, آنکھ, ناک, کان, زبان, یعنی چکھنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہے, سننے کی ہے, دیکھنے کی ہے, بولنے کی ہے, اور اسی طرح سونگھنے کی ہے. تو یہ 5 سینسز اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. تو پوچھا حضرت امام جعفر صادق نے, کہا دیکھ لیا؟ کہا اس گدھے سے جا کے کہو, کہا اگر یہ پوری کائنات کو اللہ رب العزت آنکھ کے ایک چھوٹے سے ڈاٹ میں جمع کر سکتا ہے تو یہ انڈا تو بہت بڑی شے ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا سوچئے کیسا حاضر علم ہے حضرت امام جعفر صادق کے پاس, کیسا حاضر علم ہے
کہ جب کہا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک انڈے میں سمیٹ دے، تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ انڈا تو بہت بڑی چیز ہے، آنکھ کے ایک چھوٹے سے ڈاٹ کے اندر جو کالا نشان نظر آتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کس قدر سمیٹ دیا، تو یہ انڈا تو بڑی چیز ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کا علم ایسا تھا، اسی وجہ سے امام اعظم نے کہا کہ ایسا علم میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ اچھا ہم لوگ علم سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ بھاگتے نہیں، بھگایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو شیطان کا پورا قافلہ باہر ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ خود شیطان اتنی کوششیں کرتا ہے لوگوں کو علم سے روکنے کی وجہ سے کہ وہ اپنے تمام چیلے چپاٹوں کو کوئی تحفہ نہیں دیتا، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس والے شیطان نے کسی کو علم حاصل کرنے سے روک لیا تو وہ اس کو جھپی دیتا ہے، وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ اب تمام شیطانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا صاحب ہم نے زنا کروایا، ہم نے لڑوایا، لوگوں کو چوری کروائی، ڈکیتی کروائی، میاں بیوی میں جھگڑے کروا دیے، بچوں سے ماں باپ کو پٹوا دیا، سب کچھ کروایا، شیطان خوش نہیں، ہمارا آقا خوش نہیں، اس نے ایک بچے کو علم حاصل کرنے سے روک لیا، اس کو گلے سے لگا لیا۔ تو شیطان آیا رات کے وقت اپنے پورے قافلے کو لے کر، کہا چلو میں دکھاتا ہوں تمہیں فرق۔ آیا مسجد کے باہر کھڑا ہوا، مسجد میں ایک شخص تھے جو پوری رات نماز پڑھ رہے تھے، ان سے کہا جناب کیا اللہ رب العزت اس بوتل میں پوری کائنات کو بھر سکتا ہے؟ جو نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا کیا اللہ رب العزت اس بوتل میں پوری کائنات کو بھر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، یہ اتنی چھوٹی بوتل اور یہ کائنات اتنی بڑی، اس بوتل میں کیسے آ سکتی ہے؟ سمجھ؟ پوری رات نماز پڑھ رہے تھے، وہ پوری رات نوافل پڑھ رہے تھے، وہ پوری رات نمازیں پڑھ۔ تو اس شخص سے جب شیطان نے کہا کہ جناب بتائیے کیا اس بوتل میں اللہ رب العزت پوری کائنات کو بھر سکتا ہے؟ کہا تو پاگل ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ اذان ہوئی، مسجد کے حجرے سے امام صاحب نکلے، شیطان نے ان سے ملاقات کی، کہا صاحب یہ بتائیے کیا اس بوتل میں اللہ پاک پوری کائنات کو بھر سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ شیطان معلوم ہوتے ہو، ابے گدھے یہ بوتل تو بہت بڑی ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو سوئی کے ناکے میں اس پوری کائنات کو ڈال دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم امام جعفر صادق کی نیاز کھانے والے لوگ اتنے قابل ہیں، کتنے قابل ہیں؟ وہ پوری رات عبادت کرنے والے کی طرح قابل ہیں جی۔ تو زندگی بھر ہم نیاز کنڈے اور پوری اور اسی پر دلیلیں دیتے ہیں، اور جتنا بیٹنگ کوئی کر لے اتنا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی حضرت امام جعفر صادق کی تعریف سن کر اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو ان کے راستے پہ چلنے کی تو کوشش کریے۔ آئیے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ختم کر دوں جی، آگے بڑھوں؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعریف اور سادات کا ادب کس نے بتایا؟ قرآن نے، حدیث نے، ائمہ اہل بیت نے اور صحابہ نے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو یہ خبر لگتی کہ رسول اللہ کے خاندان کا کوئی شخص آیا ہے، ائمہ اہل بیت میں سے کوئی آئے ہیں، تو وہ ملنے کے لیے جاتے، ان سے ملاقات کے لیے جاتے۔ اور وہ دور ایسا تھا بنو امیہ والا دور کہ جہاں جہاں سادات ملتے تھے، جیسے کچھ علاقے آج ہندوستان میں ایسے ہیں کہ اگر مسلمان وہاں سے گزرے تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ اجنبی کوئی مخلوق ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی عجیب مخلوق ہے۔ بنو امیہ کا دور اتنا خطرناک تھا سادات کے لیے کہ بنو امیہ کے یہ تمام ظالم حکمراں سادات کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، ایک ایک کو ڈھونڈ کر کے مارتے تھے۔ اسی لیے اس زمانے میں مائیگریٹ کر کے بہت سارے لوگ ہندوستان میں آئے۔ یہ گجرات میں جو بہت سارے خاندان ہیں اسی زمانے میں آئے تھے، مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے۔ سندھ ملتان کے علاقوں میں جو سادات آئے تھے بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں، اسی وجہ سے آئے تھے کیونکہ وہ ظالم حکمراں تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سادات کو قتل کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ حسینی خون ہے، ان کو لگتا تھا کہ یہ حسینی خون ہے۔ جس طرح سے 72 ہوتے ہوئے کربلا میں حسین نے 22,000 کے لشکر کے اندر جو ہے خوف محسوس نہیں کیا، اسی طرح سے یہ بھی ڈر محسوس نہیں کریں گے۔ تو ان کو لگتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ہماری حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو اس وجہ سے ڈھونڈتے پھرتے تھے اور مارتے تھے سادات کو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ملاقات کرتے تھے، خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو جب پتہ چلتا تھا تو اس زمانے کے بادشاہ نے ابو جعفر منصور نے امام اعظم کو عہدہ دینا چاہا۔
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طرف اہل بیت کی محبت ہو اور دوسری طرف کائنات کی ایک دولت ہو، اور آپ کو یہ آفر دیا جائے کہ بھائی اہل بیت کی محبت ہے اور یہ کائنات کی دولت ہے، کیا لوگے؟ تو آپ کیا لیں گے؟ جی محبت. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، حالانکہ ہم نمازی نہیں پڑھتے. اگر میں کہوں کہ صبح فجر میں کون کون آؤ گے تو نہیں آؤ گے. جو ریگولر آتے ہیں الحمدللہ وہی آئیں گے. اور کاش آپ لوگ اس طرح کے وعدے کر لیں. میں وعدہ اسی وجہ سے نہیں لیتا کہ خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے گا، لیکن نمازیں تو پڑھا کریے نا. اہل بیت کی محبت تو وہی ہے کہ جب اپنی جبینوں کو سجدوں سے پر کریے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خفیہ طور سے ملتے تھے، اور جب موقع ملتا تو نظر پیش کیا کرتے تھے. امام اعظم نظر پیش کیا کرتے تھے ائمہ کو. تو کیا ہوا کہ اس زمانے کے بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام اعظم کو چیف جسٹس کے عہدے کی پیشکش کی. چیف جسٹس آسان نہیں ہے. اس ملک کا سب سے بڑا عہدے دار. جب ملائی کھانے کی بات آتی ہے تو لوگ سوکھی روٹی کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں. اور یہ آج کا زمانہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس زمانے میں دسترخوان کسی اور کا استعمال کرتے تھے، نماز مولا علی کے پیچھے پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ نماز پڑھنے کا مزہ یہاں ہے اور کھانے کا مزہ وہاں ہے. تو دو ناؤ میں سوار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم علی کے ساتھ ہیں. جی تو دو ناؤ میں سوار اس زمانے میں بھی تھے. کربلا میں بھی روایتیں ملتی ہیں کہ نماز امام علی مقام کے پیچھے پڑھتے تھے، اور وہ تمام کے تمام ظالم لشکر میں یزید کے شامل تھے. تو ایسے لوگ تو آج بھی ہیں کہ جب کھیر پوری کے لیے دعوت آپ دیجئے گا فوراً آ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مولا علی کی فضیلت پہ بات کریے گا تو کہیں کہاں لکھا ہے؟ تو سیدھا جواب دیجئے ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کہاں لکھا ہے، مگر مولا علی کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر کو سننا ہماری قسمت میں لکھا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عہدہ پیش کیا گیا چیف جسٹس کا. پتہ ہے کیوں ٹھکرا دیا انہوں نے؟ منع کر دیا حضرت امام اعظم نے. کہا مجھے جج نہیں بننا. وہ جج اس لیے بنا رہے تھے جس طرح سے آج ججوں سے سرکاریں اپنے من مطابق فیصلے کراتی ہیں، تو اسی طرح سے اس زمانے میں امام اعظم سے من مطابق فیصلے کراتے. تو امام اعظم نے علم حاصل کیا کہاں سے؟ امام جعفر صادق سے. بہت اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں میں. امام اعظم نے علم حاصل کیا امام باقر سے. امام اعظم نے علم حاصل کیا علی کی اولادوں سے. امام اعظم نے علم حاصل کیا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال بیٹھ کر کے. یعنی اس کائنات کو یہ بتایا کہ جو علی کے بچوں کے در سے علم حاصل کرتا ہے وہ علم بکاؤ نہیں ہوتا، وہ دلالی نہیں کرتا، وہ اپنے دین کی زندگی کی بات کرتا ہے. چیف جسٹس کے عہدے کو بھی ٹھکرا دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، کیونکہ امام اعظم کے علم پر علی کی مولائیت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، کیونکہ امام اعظم کے فقہ پر امام جعفر صادق کی سچائی کا رنگ چڑھا ہوا تھا. اس لیے امام اعظم نے اپنے زمانے کے سپریم کورٹ کا جج بننے کا عہدہ ٹھکرا دیا. اور بات یہیں تک نہیں رہی. وہ ظالم اس زمانے کے عباسی حکمراں اور اموی حکمراں سادات کو تو مارتے ہی تھے، سادات کے حمایتیوں کو زیادہ مارتے تھے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کا حمایتی بننے کا نقصان کیا ہے. اس لیے عورتیں اپنے مردوں کو روکتی تھیں، کہا سیدوں سے ملاقات مت کرنا ورنہ تمہارا سایہ چلا جائے گا، یہ بچے یتیم ہو جائیں گے. اس زمانے میں لوگ ڈرتے تھے سادات سے ملنے کی وجہ سے، لیکن امام اعظم تو جانتے تھے کہ زندگی تو وہی ہے جو اہل بیت کے نام پہ قربان کر دی جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے چیف جسٹس کے عہدے کو ٹھکرا دیا. اور پھر کیا ملا ان کو؟ ملا یہ کہ جب ابو جعفر منصور نے زمانے کے خلیفہ نے جب یہ کہا کہ جی آپ چیف جسٹس بنیے، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں بننا، تو ان کو بہانوں سے جیل میں ڈلوا دیا. اور جیل میں ڈلوانے کے بعد ان کو زہر دیا جاتا رہا، اور پھر اسی زہر کی وجہ سے امام جعفر صادق کی شہادت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں میں. بات صرف حضرت امام اعظم تک محدود نہیں ہے بھائی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بڑا پیار تھا حضرت امام جعفر صادق سے.
اور حضرت امام جعفر صادق کو کیسا پیار تھا امام مالک سے، جب ان کے پاس کوئی جاتا کوئی سوال لے کر کے کہ حضور اس سوال کا جواب دے دیجئے، تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے اذهب الى مالک عنده علمنا، آپ مالک کے پاس میں چلے جاؤ، اس کے پاس ہمارا ہی علم ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ یعنی حضرت امام مالک یہ فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں امام مالک کے پاس بھیج کر کے کہ امام مالک کا علم اتنا اوتھینٹک ہے کہ وہ جو بتائیں گے زبان ان کی ہوگی، علم ہمارا ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس در کو چھوڑ کر کے جو لوگ اپنے نام کے ساتھ میں عالم لگاتے ہیں تو وہ شیطانی علم کے عالم تو ہو سکتے ہیں، وہ رحمانی علم کے عالم نہیں ہو سکتے، اسی لیے وہ دین سے لوگوں کو خارج کرتے ہیں۔ اور جو رحمانی علم کا عالم ہوتا ہے، جن کا علم اہل بیت کے در کا غلام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، وہ داخل کرتا ہے۔ بتاؤ کوئی ایک فتویٰ حضرت امام مالک کا کہ انہوں نے کہا ہو یہ آدمی دین سے خارج ہے؟ بتاؤ کوئی فتویٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، اسلام سے خارج کرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور پھر ان کو بھی سزا دی گئی، ان کو بھی سزا دی گئی اسی وجہ سے کہ اہل بیت کے ائمہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس زمانے کے حکمراں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے پر بٹھا کر کے ان کی داڑھی کے بال مچوا دیے، ان کا منہ کالا کر دیا، ان کے سر کے بال منڈوا دیے، اور حضرت امام مالک کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ٹارچر کیا گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پورے شہر میں گھمایا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو حضرت امام مالک کو پھر یہ بتانا پڑا لوگوں کو کہ لوگوں جو جانتے ہو وہ پہچان لو، اور جو نہیں جانتے ہو وہ بھی جان لو کہ میں مالک ہوں۔ اتنا ظلم کیا گیا۔ اب ذرا سوچو کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر اتنا ظلم کرتے ہوں تو وہ رسول اللہ کے گھر والوں پر کتنا ظلم کرتے ہوں گے۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ لوگ آج بھی اسی خاندان سے محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ جنہوں نے سادات کے جنازوں پہ دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھایا، آج بھی مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے یہ ظالم انہی ظالموں کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ منافقت اندر چھپ نہیں سکتی، باہر آئی جاتی ہے۔ تو حضرت امام مالک کا معاملہ یہ رہا۔ اور پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، امام شافعی۔ امام شافعی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس مسلک میں اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو وہ مسلک نہیں ہو سکتا، صرف فراڈ ہو سکتا ہے۔ وہ مسلک نہیں ہو سکتا، وہ صرف دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ آگے آئیے، امام اعظم کا مسلک پتہ چلا آپ کو کہ وہ صرف اہل بیت کی محبت کو ہی اپنا مسلک مانتے ہیں۔ امام مالک نے اسی وجہ سے بہت ساری مشکلیں جھیلی۔ اور آپ آئیے امام شافعی کے مسلک پر، اور امام شافعی کا مسلک سنیے۔ انہوں نے اپنے اشعار باضابطہ لکھے جب ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، اور جس طرح سے آج کے زمانے کے ناصبی اور خارجی یہ اعلان کرتے ہیں، اگر کوئی ذکر علی کرے تو کہیں گے جی یہ نیم رافضی ہے، یہ رافضی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر علی کیا تو ان پہ بھی یہ نعرہ، ان پہ بھی یہ فتویٰ لگا اور یہ بات کہی گئی۔ تو حضرت امام شافعی نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت رسول اللہ تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دی ہے اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہو گیا ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت تمہاری عظمت اور تمہاری شان، تمہاری مکانت اور تمہاری بلندی کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت امام شافعی نے تو حد کر دی، اب آگے فرماتے ہیں کہ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ اگر نبی کی آل سے محبت کرنا رافضیت ہے تو امام شافعی رافضی ہو گیا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کا مسئلہ، یہ کتابیں جو ہیں انہی سے بھری پڑی ہیں کہ کس طرح سے ائمہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور ان اہل بیت کے ائمہ کی بارگاہ میں وہ سبق حاصل کرتے تھے، کس طرح ان سے سبق حاصل کرتے تھے۔ تو ادب جو ہے اہل بیت کا کس نے سکھایا؟ قرآن نے۔ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے۔
کس نے سکھایا؟ صحابہ نے۔ کس نے سکھایا؟ امام اعظم نے۔ کس نے سکھایا؟ امام مالک نے۔ کس نے سکھایا؟ امام شافعی نے۔ کس نے سکھایا؟ امام احمد بن حنبل نے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ صرف مسجدوں کے امام نہیں ہیں، طریقت کے بھی امام، طریقت کے بھی امام ہیں، کہ اگر کوئی اپنے زمانے کا امام حسن بصری ہو تو وہ بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اگر کوئی اپنے زمانے کا ابن سیرین اور سفیان ثوری ہو تو وہ بھی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، یعنی اپنے زمانے کا معروف کرخی ہو تب بھی وہ حضرت امام باقر کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں۔ تو زمانے کا کوئی بھی ولی ہو اگر اس کی زندگی میں علی علی شامل نہ ہو تو وہ ولی ہو نہیں سکتا، اور اگر ولی ہو اور علی علی کرنا چھوڑ دے تو وہ ولی رہ نہیں سکتا۔ بے شک حق۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے ایک شاگرد کا نام ہے جابر بن حیان، جو لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں بیچارے۔ جابر بن حیان کیمسٹری کے فادر کہے جاتے ہیں، کبھی سرچ کریے گا گوگل پہ، وہ جابر بن حیان آج سے تقریباً 1200 سال پہلے حضرت جابر بن حیان نے اتنا زبردست کیمیکل تیار کیا تھا کہ اس زمانے میں تو یہ LED لائٹس نہیں تھی نا، اگر کوئی رات کے وقت میں مسلمان قرآن مجید پڑھنا چاہے تو بغیر لالٹین کی روشنی میں قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، یعنی اتنا زبردست کیمیکل انہوں نے تیار کیا اس زمانے میں کہ سنہرے حروف لکھے ہوتے تھے قرآن مجید کے صفحات پر، اور وہ بڑی بآسانی رات کے اندھیروں میں قرآن مجید کی کوئی بھی مسلمان تلاوت کر سکتا تھا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مسجد میں امامت دیکھنا ہو تب بھی یہ امامت کرتے ہیں، اور کیمسٹری میں امامت دیکھنا ہو تب بھی یہ امامت کرتے ہیں۔ تو نہ یہ میدان خالی نہ وہ میدان خالی، اس لیے یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ان کا ادب تو کیا جائے گا، ان کا احترام تو کیا جائے گا، نبی کی آل کی نسبت ہونے کی وجہ سے یہ جو بغض نکلتا ہے نا محبت کے ان الفاظ میں، یہ صرف اس عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مجبوراً یہ باتیں نکلتی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں علم کی خیرات بھی لینی ہے تو رسول اللہ کے گھر والوں سے لو، کیونکہ جب یہ خیرات ملتی ہے تو وہ علم گمراہ نہیں کرتا، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق۔ اب آخری بات کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی طرف وحی کی اور فرمایا، اس زمین کو اور اس دنیا کو، بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے دنیا، جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس سے دور بھاگ۔ آپ دیکھیے کہ حضرت امام جعفر صادق نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کتنی 110% پریکٹیکل ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے پھر دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اور اس کی مثال دیکھنا ہو تو غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھ لیجئے۔ یہ جو سارے بزرگان دین ہیں، یہ جو سارے اولیاء ہیں، یہ جو سارے صوفیاء ہیں، امام جعفر صادق کی اس تعلیم پر انہوں نے عمل کیا کہ وہ اپنے جیتے جی دنیا سے بھاگے اور خدا کے دین کی خدمت کی، تو پھر دنیا نے ان کی خدمت۔ بس یہی سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی خدا کے دین کی خدمت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور بہت بڑا سبق دیا اس پوری امت کو، خاص طور سے آج کے دور میں، اور وہ سبق یہ ہے کہ جب امام جعفر صادق کے بھائی یا چچا حضرت امام زید نے خروج کیا تو وہ حضرت امام جعفر صادق اپنے چچا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جی ادب احترام سب کچھ اپنی جگہ، لیکن بغاوت یا خروج نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک شخص تھے حضرت امام جعفر صادق کے بڑے قریبی تھے اور اہل بیت کے وکیل وہ کہے جاتے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے اہل بیت کی۔ انہوں نے حضرت امام جعفر سے کہا کہ حضور آپ بغاوت کریے حکمراں کے خلاف، تو حضرت امام جعفر صادق نے اس خط کو آگ میں جلا دیا اور فرمایا کہ اس وقت اگر ہم نکلیں گے حکمرانوں کے خلاف تو مسلمانوں کی آپس میں قتل و غارت گری ہوگی۔ حضرت امام حسن نے جس طرح سے امت کو بچایا، یہ اولاد اسی طرح امت کو بچا رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق نے، لوگ بہت سارے سپورٹ میں تھے لیکن سپورٹ میں ہونے کی بنیاد پر امام جعفر صادق نہیں نکلے حکمرانوں کے خلاف، کیونکہ امام جعفر صادق کا ماننا یہ تھا کہ مسلمان تو بہت ہو گئے دنیا میں،
لیکن ان تمام مسلمانوں کے اندر اسلامی کردار نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہو چکا ہے اس قوم کی شان جلالی کا ظہور، ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ یعنی ساری دنیا میں مسلمان بہت ہیں، بہت کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اسلام کتنے لوگوں کے اندر نظر آ رہا ہے یہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر ہم سیاست کے خلاف کھڑے ہو گئے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، صرف نقصان ہوگا، مسلمان مارے جائیں گے۔ اس لیے جتنے مسلمان ہو چکے ہیں اب ان کے اندر اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ کے نواسوں کے دل میں دنیا کی کرسی کا لالچ نہیں ہے، اگر محبت ہے، اگر کوئی لالچ ہے تو ان کے دل میں صرف یہی لالچ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، ان بچوں کے مستقبل سنور جائیں، ان کی تعلیم اچھی ہو جائے۔ تو جو سید ہوتا ہے وہ کرسی کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ قوم کے یعنی اپنے نانا کی امت کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہی لوگوں کی نسلوں کو امام جعفر صادق نے تیار کیا، اور پھر انہی کی بارگاہ سے فیض اٹھانے والا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنا، کوئی امام مالک بنا، کوئی امام شافعی بنا، کوئی سفیان ثوری بنا، کوئی ابن سیرین بنا، کوئی حضرت جابر بن حیان بنا۔ یعنی یہ سب فیض لیا۔ اگر لڑ جاتے امام جعفر صادق تو شاید اتنے لوگ تیار نہ ہوتے۔ بالکل آج کے دور میں یہ ڈپلومیسی مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں امام جعفر صادق سے یعنی جن کے نام کے کنڈے آپ کھاتے ہیں ان سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے تاکہ آپ زبردستی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے ناچیں۔ آج کے دور میں کبھی قرآن کے نام پہ، کبھی رسول اللہ کی توہین کے نام پہ مختلف طریقوں سے آپ کو اکسایا جا رہا ہے تاکہ آپ اٹھیں اور کوئی غلطی کرے، اور غلطی کرنے کے بعد آپ کو شوٹ کر دیا جائے، یا آپ کوئی ذرا سی توڑ پھوڑ کریں تو آپ کو پھر جیلوں میں ٹھونس دیا جائے۔ یہی غلطی کر رہے ہیں مسلمان ایک لمبے زمانے سے، اور مسلمانوں نے جمہوریت بچانے کا ٹھیکہ اپنے کندھوں پہ لے لیا، سیکولرزم بچانے کا ٹھیکہ اپنے ذمے لے لیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ امام جعفر صادق کے راستے پر چل کر خاموشی سے اپنے اپنے گھروں اور اپنی مسجدوں میں اور اپنے محلوں میں رہ کر کے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سوسائٹی پر اس سے بڑا احسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خود کو بدل لیں۔ آپ دیش کی راجنیتی مت بدلیں، آپ دیش کی ستہ نہیں بدلیں۔ امام جعفر صادق نے یہ سکھایا کہ آپ کا اپنا جو دائرہ ہے اس دائرے میں تبدیلی پیدا کر لیں تو بہت بڑا احسان ہوگا۔ میرا دائرہ یہ پورا محلہ، میں اس محلے کو صحیح کر لوں، خود کو صحیح کروں، اسی طرح سے آپ کا اپنا دائرہ ہے، آپ اپنے بچوں پہ کام کریے۔ تو یہ مسلمان اگر ذہن بنائیں گے اور امام جعفر صادق سے یہ سیکھیں گے تو سنسیئرٹی پیدا ہوگی، سنجیدگی پیدا ہوگی۔ یہ جو بار بار جذبات مچلتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر قرآن کے نام پہ مر جائیں گے، رسول اللہ کے نام پہ مر جائیں گے مگر رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھیں گے، یہ صرف جذبات ہیں، یہ صرف آپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کی طرح ڈپلومیسی اختیار کریے کہ اپنے اندر اسلام کا جمال پیدا کریے کہ اگر آپ بھنگار کا دھندا بھی کرتے ہیں اور کسی غیر مسلم سے آپ کا رابطہ ہو گیا ہے تو وہ آپ کی مسکراہٹ، آپ کے برتاؤ، آپ کے دسترخوان کی وجہ سے اتنا متاثر ہو جائے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں بھائی، اس ملک میں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، مسلمان اگر ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے؟ یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دنیا مانتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کے گھر میں گھس کر کے سچ بولا اور ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی باتیں کی، ہمیشہ لوگوں کے فساد کو ختم کرنے کی باتیں کی، ہمیشہ لوگوں میں محبتیں بانٹنے کی بات کی۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ کرے ہم سمجھے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔